اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعجاز اسلامک یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پارٹ 2۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبادت خانے کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی تھی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا یا ایک صندوق تھا، یہ بہت متبرک مانا جاتا تھا۔ اس میں یہودیوں کے تبرکات رکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں اس کے کچھ ارشادات ملتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ متبرک صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں۔ عصا موسیٰ بھی اسی صندوق میں تھا۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ ان میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھی جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اس میں نوادرات کے نسخے بھی تھے۔ جب طالوت اسرائیلیوں کا بادشاہ بنا تھا تو صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا۔ تابوت سکینہ حاصل کرنے کے لیے طالوت کو جنگ لڑنا پڑی۔ یہ جنگ کافروں سے لڑی گئی۔ اس جنگ میں طالوت نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے صبر کی صلاحیت عطا کر، مجھے ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح دے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فلسطین پر ہر زمانے میں حملے ہوتے رہے۔ کبھی بابل نے تباہی مچائی، کبھی رومیوں نے حملہ کیا۔ عراق کا قدیم نام بابل تھا۔ جس نے بھی حملہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کیا ہوا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو بہت نشانہ بنایا۔ ایک مرتبہ بابل کا بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تخت و تاج کیا اور اسرائیلیوں کو قتل عام کیا۔ بخت نصر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھنڈیر کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصر کے عہدے کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومیوں بھی اکثر فلسطین پر حملہ کرتے رہے۔ ہیکل سلیمانی جو بھی نشانات تھے جملوں کے زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ نے ٹیٹس، جس کا نام تھا، ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے باوجود کہ دھندلی نشانی بھی نہ رہے اور اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، اس لیے یہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کار سازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو رستے میں زوردار ہوا چلنا شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔